سوال جو ہے بہت مشہور ہے کہ بھئی اگر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے تو پھر خدا کا سبب کیا ہے؟ And who then created؟ اگر ہر چیز کو خدا نے پیدا کیا تو خدا کو کس نے پیدا کیا؟ وہ یہ کہتا ہے کہ ایک فیلسی ہے، ایک مغالطہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے اسپیشل پلیڈنگ۔ اسپیشل پلیڈنگ، اسپیشل پلیڈنگ کسے کہتے ہیں؟ اس کو بھی سن لیجئے۔ اسپیشل پلیڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ مثلا میں آپ کو کوئی قانون بتاؤں کہ بھئی دیکھو قانون یہ ہے کہ اگر آپ قتل کرو گے کسی کو، کسی معصوم کو، تو آپ کے اوپر کیس چلے گا، اور یہ یونیورسل لا ہے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں گے، اگر آپ نے کسی کو قتل کر دیا تو آپ پر کیس چلے گا، اور کیس کے نتیجے میں اگر یہ ثابت ہو گیا کہ آپ قاتل ہیں تو آپ کو سزا دی جائے گی۔ یہ ساری دنیا کا قانون ہے۔ اس کے بعد میں یہ کہوں لیکن اس سے میں مستثنا ہوں، میرے اوپر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ میرے اوپر کیا قانون لاگو ہوتا ہے کہ میں چاہے جس کو قتل کر دوں، نہ میرے اوپر کیس چلے گا اور نہ ہی مجھے سزا دی جائے گی۔ اگر میں یہ کہوں تو اسی کو اسپیشل پلیڈنگ کہا جاتا ہے کہ ایک قانون جو سب کے لیے ہے وہ آپ پر کیوں نہیں لاگو ہوگا؟ بھائی آپ الگ کیوں ہیں؟ جب قانون سب کے لیے ہے تو آپ بھی اس قانون کے تحت ہیں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو اس قانون سے الگ کر لیا تو گویا کہ آپ اسپیشل پلیڈنگ کا شکار ہو گئے۔ اسپیشل پلیڈنگ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بغیر کسی وجہ کے اپنے آپ کو قانون سے الگ کیے ہوئے ہیں۔ تو ایسے ہی آرمین یہ کہتا ہے کہ جو مؤمنین ہیں وہ اسپیشل پلیڈنگ فیلسی کا شکار ہیں۔ اسپیشل پلیڈنگ فیلسی کا مطلب یہ ہوا کہ جب اس دنیا میں ہر چیز کا سبب موجود ہے، اس کائنات کی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، تو پھر خدا کا بھی سبب ہوگا۔ خدا اگر ہر چیز پیدا کی گئی تو خدا بھی پیدا کیا گیا ہوگا۔ آپ نے خدا کو کیسے مستثنا کر دیا؟ آپ نے خدا کو کیسے الگ قرار دے دیا؟ اسی کو اسپیشل پلیڈنگ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ جب بھی آپ کاسمولوجیکل آرگیومنٹ پیش کریں گے تو سامنے والا یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، تو خدا کا سبب کیا ہے؟ ہم نے مان لیا کہ ہر چیز پیدا کی گئی ہے، تو خدا کو کس نے پیدا کیا؟ دیکھیے فزکس میں فزکس کا ایک قانون ہے، اس کو بولتے ہیں تھرموڈائنامکس۔ تھرموڈائنامکس کے مختلف لاز ہیں۔ دا سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس، دا سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس، تھرموڈائنامکس کا دوسرا قانون یہ کہتا ہے کہ انٹروپی یعنی اس کائنات کے اندر جو مادہ ہے، میں بھی مادے سے بنا ہوں، آپ بھی مادے سے بنے ہیں، یہ کائنات بھی مادے سے بنی ہے، یہ دنیا بھی مادے سے بنی ہے۔ یہ جو مادہ ہے یہ روبہ زوال ہے، یعنی یہ مستقل خرابی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کائنات کو جتنی ہیٹ کی اور انرجی کی ضرورت رہے گی وہ ہیٹ ختم ہو جائے گی۔ اسی کو کہا جاتا ہے فزکس کی زبان میں دا بگ فریز، یعنی یہ کائنات ختم ہو جائے گی، یہ کائنات سسٹین نہیں کر پائے گی۔ یہ ایسا قانون ہے، یہ ایسا قانون ہے کہ جس کا کوئی بھی سائنٹسٹ انکار نہیں کر سکتا، کوئی بھی سائنٹسٹ انکار نہیں کر سکتا۔ سائنس کی زبان میں یہ کفر ہے، یعنی اگر کسی سائنٹسٹ نے یہ کہہ دیا نا کہ میں تھرموڈائنامکس کو نہیں مانتا، تو سائنٹسٹ کے نزدیک وہ کافر ہے۔ ارے تم تھرموڈائنامکس کو نہیں مانتے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ اتنا زیادہ ویل اسٹیبلشڈ لا ہے کہ اس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ ملحد کی طرف سے یہ سوال آیا کہ بھائی جب اس کائنات میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے تو پھر خدا کا سبب کیا ہے؟ اس کا جواب میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں۔ جب آپ نے وہ اصول سمجھ لیا تو اس کا جواب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جواب یہ ہے کہ تھرموڈائنامکس کے سیکنڈ لا سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نقطۂ آغاز ہے، کہیں نہ کہیں سے شروع ہوئی ہے، تبھی تو اس کا زوال ہو رہا ہے۔ اگر اس کا بگننگ پوائنٹ نہ ہو تو اس کا زوال نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر کھانا خراب جب ہوگا، جب کھانا ہوگا، اگر آپ کھانا بنائیں گے ہی نہیں تو وہ زوال کیسے، اس کو کھانا خراب کیسے ہوگا؟ آپ بوڑھے جب ہوں گے جب آپ پیدا ہوں گے، اگر آپ پیدا ہی نہ ہو تو بوڑھے کیسے ہوں گے؟
تو یہ دنیا جو ہے وہ زوال کی طرف، یہ کائنات زوال کی طرف چلے گی تبھی جب دنیا موجود ہوگی، جب دنیا کا کوئی نہ کوئی بگننگ پوائنٹ ہوگا۔ اگر اس کا کوئی بگننگ پوائنٹ نہ ہو تو وہ دنیا زوال کی طرف جا ہی نہیں سکتی، تو اس کا کوئی نہ کوئی بگننگ پوائنٹ ہے۔ جس چیز کا بھی بگننگ پوائنٹ ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا کہ وہ موجود کیوں ہوئی۔ اگر کسی چیز کا بگننگ پوائنٹ نہ ہو تو اس کے لیے پھر آپ سبب تلاش نہیں کریں گے کہ اس کا سبب کیا ہے۔ سبب تلاش اسی چیز کا ہوگا جس کا کوئی نہ کوئی بگننگ پوائنٹ ہے۔ اس کائنات کا بگننگ پوائنٹ ہے، یہ فزکس نے ثابت کر دیا۔ لہذا کائنات کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس کا سبب کیا ہے، اس کا پرائم کاز کیا ہے، اس کا پرائم موور کیا ہے، اس کا پہلا سبب کیا ہے، اس کی علت اولا کیا ہے۔ خدا کے بارے میں کسی بھی مسلمان کا، مومن کا، بلکہ آپ یہ کہنا چاہیے کہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے کا، یہاں تک کہ ہندوؤں میں بھی جو ایشور کا جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے۔ مسلمانوں کے اندر تو یہ تصور ہے ہی، یہ عقیدہ ہے ہی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے، تو جب اللہ ہمیشہ سے ہے تو اس کا کوئی بگننگ پوائنٹ نہیں ہوا۔ جب اس کا بگننگ پوائنٹ نہیں ہوا تو یہ سوال اللہ کے بارے میں کیا ہی نہیں جا سکتا کہ اس کا سبب کیا ہے۔ یہ سوال ہمیشہ اس چیز کے بارے میں ہوگا جس کا بگننگ پوائنٹ ہے، اور تھرمو ڈائنامکس کے سیکنڈ لا کے اعتبار سے بگننگ پوائنٹ صرف کائنات کا ہے۔ لہٰذا یہ سوال کائنات کے بارے میں ہوگا کہ اس کا سبب کیا ہے۔ خدا کے بارے میں یہ سوال ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا سبب کیا ہے اور خدا کو کس نے پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، یہ ان کے اعتراض کا جواب ہوا۔ لہٰذا یہ جو آرمین نوابی نے الزام لگایا کہ مذہب والے ہپوکریٹس ہوتے ہیں چونکہ وہ اسپیشل پلیڈنگ فیلسی کا شکار ہیں، کہ وہ ایک رول بناتے ہیں ساری دنیا کے لیے پھر اپنے خدا کو اس سے الگ کر لیتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسپیشل پلیڈنگ کا شکار ہم اس وقت ہوتے جب ہم اس پوری کائنات کو بنانے کے بعد، کائنات کو ماننے کے بعد یہ کہتے کہ نہیں جی پوری کائنات جو ہے وہ تو اس کا تو سبب ہے، لیکن جو جوپیٹر جو پلانٹ ہے اس کا کوئی سبب نہیں ہے۔ بھائی جوپیٹر بھی تو کائنات کے اندر ہے۔ اب ہم اسپیشل پلیڈنگ کا شکار ہوتے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری کائنات کا سبب ہے، یعنی کائنات کا جو پورا قانون ہے، جو پوری کائنات ہے وہ ایک قانون کے تحت ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، لیکن خدا اس کائنات سے باہر ہے، تو جو چیز کائنات سے باہر ہو وہ تو آبویسلی مستثنا ہوگی، وہ تو آبویسلی اس قانون سے الگ ہوگی۔ اس لیے اسپیشل پلیڈنگ کا جو فیلسی ہے اس کا مسلمان یا مومن